السلام علیکم، ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے علاقے میں جو ایران اور امریکہ کی جنگ بندی ہوئی ہے، اس کا ایگریمنٹ، اس کا معاہدہ آج کسی وقت ہو جائے گا۔ اب اس سے جو انفراسٹرکچر اور جانیں مالیاتی اور ان ملکوں کے، خاص طور سے ایران کے برجز، روڈز، ان کی تباہی کا کون تدارک کرے گا؟ اب یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا کہ کوئی کمپنسیشن اور تدارک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر میں آپ کو پیچھے کی طرف لے جاؤں، جرمنی نے بلینز آف ڈالرز پے کیے اتحادیوں کو ٹو کمپنسیٹ فار ڈیمیجز، اس میں اپنی زمین کے حصے بھی دینے پڑے ان کو۔ وہ ایک ملٹیپل اسٹیج کانسیپٹ تھا جس میں رقم، ٹیریٹوریل کنسیشن اور ٹیکنالوجی، وہ سارے جو ایٹامک سائنسدان تھے وہ تو جرمن تھے، ان کو وہ لے گئے اٹھا کے۔ تو اتنا بڑا کمپنسیشن جو آج تک جرمنی کس نہ کسی صورت میں بھگت رہا ہے، تو اب اس وار کے بعد کون ذمہ دار ہوگا؟ ایک نیا لفظ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ایکوسائڈ۔ ایکوسائڈ کیا ہے؟ ایکوسائڈ جینوسائڈ کے لیے، جینوسائڈ کے برابر کا، انوائرمنٹل پولوشن اینڈ ڈیمیج کا ایک ورڈ ہے جو کہ اب یونائٹڈ نیشنز انفورس کرنے جا رہی ہے کہ ماحولیاتی ڈیمیج ول بی کنسیڈرڈ ایز جینوسائڈ، کہ جو ماحولیاتی ڈیمیج کریں گے وہ کرائم کریں گے جینوسائڈ کا۔ بہت ساری چیزیں اس میں اب آنے والے وقتوں میں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ غزہ کا جینوسائڈ، پیلسٹائن میں پرابلم، لبنان میں جو ان کی زمین پہ قبضے ہو رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اور یہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ امریکہ اور اسرائیل کو، ان سب ملکوں کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، ان سب کو جو ڈیمیجز پے کرنے چاہیے تاکہ وہ ری بلڈ کر سکیں، انکلوڈنگ پاکستان۔ اب پاکستان کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ پاکستان ول بی سیویئرلی امپیکٹڈ بائی کلائمیٹ چینج لانگ ٹرم۔ ابھی بھی ہمارے جو یہ ایمیشنز وہاں سے آئے ہیں، انہوں نے کافی ہماری تباہی مچائی ہے۔ ہماری کراپس تباہ ہو جائیں گی، تو ہمیں اپنی کراپس کو ریسٹور کرنے کے لیے، اپنے ماحول کو ریسٹور کرنے کے لیے، اپنے پانی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی بارشوں کو، بہت زیادہ بارشوں کو روکنے کے لیے، گلیشیئرس کے پگھلنے کو ٹھیک روکنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، کہ گرمی کم کریں گے تو ہوگا نا، ویسٹ مینجمنٹ پہ، ان ساری چیزوں پہ جو ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے وہ آنی چاہیے ان ملکوں کی طرف سے جو پولوشن کرتے ہیں۔ امریکن آرمی alone از دی ون آف دا ہائیسٹ پولوٹرز آف انوائرمنٹ، اور یہ جتنے اسلحہ خرچ ہوا ہے، اس کو دوبارہ جب بنائیں گے تو اور پولوشن ہوگا۔ جو آئل کی فیسلٹیز تباہ ہو گئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں دوبارہ جو تعمیرات ہوں گی وہ بھی بہت زیادہ پولوٹ کریں گی۔ تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب پر ایک بڑی ان کے کانوں پر ایک اور بہت بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس کا کیسے حل نکالا جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ کام کرنا شروع کیا جائے۔ آخر میں پھر آپ کو وہاں لے جاتا ہوں جہاں میں بہت پہلے سے سجیسٹ کر رہا ہوں، ریکمنڈ کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، کہ ایک ریجنل الائنس بننا چاہیے جو کہ صرف اسلامی ممالک پر محدود نہ ہو، بلکہ ویسٹ ایشین ریجنل الائنس ہو، جس کو پاکستان لیڈ کرے اور پاکستان پروٹیکشن پرووائڈ کرے، جس طرح امریکہ نے نیٹو کو پرووائڈ کیا ہے۔ تو اسی درخواست کے ساتھ اور ان سجیشنز کے ساتھ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے لوگوں سے، اور پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیے کہ ہمارے معاشی حالات بھی بہتر ہوں، ہمارے باقی حالات بھی ٹھیک ہوں۔ تو انہی دعاؤں کے ساتھ
آپ سے اس تعاون کی گزارش بھی ہے کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو بہت عام ہو جانا چاہیے، تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریے، اس کو شیئر بھی کریے اور اس سفر میں شامل ہو جائیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔